الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آئی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaat@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ اما بعد، فرمایا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد کو اپنا اصلی کام بنا لو اور سب کاموں کو تابع بناؤ۔ حدیث میں ہے کہ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، اگر زبان سے ہر وقت اللہ اللہ کرنا یاد نہ رہے تو تسبیح ہاتھ میں رکھو اور ریا کا خوف نہ کرو، کیونکہ ریا وہ ہے جو قصد و ارادے سے ہو، اور بلا قصد وسوسہ ریا ہے، ریا نہیں۔ اس میں حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ اس پر متوجہ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کا کہ تمام کاموں میں اصل کام اللہ کا ذکر ہے، باقی سارے کام اس کے تابع ہیں۔ لہذا انسان کی زندگی کا اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی یاد سے معمور رہے، جس حالت میں ہو، جہاں ہو، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ وہ ذکر زبان سے ہو، دل سے ہو، اعمال سے ہو، مختلف صورتیں ذکر کی ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی لمحہ اللہ جل جلالہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزرے۔ غفلت بڑی بلا ہے، اور اللہ جل جلالہ کی یاد اور اس کا ذکر اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيها الله سبحانه وتعالى ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم تركا يوم القيامه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب بھی کچھ لوگ کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں، اس نشست میں جس میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد نہ ہو، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا جائے اس مجلس میں، تو ہر ایسی مجلس جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے خالی ہو، وہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے حسرت بنے گی۔ یعنی قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے کہ ہم فلاں وقت میں جو ہم مجلس میں بیٹھے تھے، جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا تھا، غفلت کی حالت میں وہ مجلس ہوئی تھی، تو وہ ان کے لیے قیامت میں ایک حسرت کا سبب بنے گی کہ کاش ہم اس مجلس میں نہ بیٹھتے، یا بیٹھتے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے۔
تو ایک مومن کی کوئی مجلس، کوئی حال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہونا چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت انسان جب اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، تو ان کو جنت میں رکھا. اللہ جل جلالہ کی معیت ان کو حاصل تھی اور جنت کے اندر رہتے تھے. ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا جس کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکلنا پڑا، اور یہ ساری اولاد جو ہے آدم علیہ السلام کی یہ اس وقت سے دنیا میں آئی. تو اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کا اصلی وطن وہ جنت ہے جہاں سے وہ نکل کر آیا. اصلی وطن وہی ہے، عارضی طور پر دنیا میں آیا ہوا ہے اور بالآخر جانا ہے لوٹ کر وہیں اللہ جل جلالہ کے پاس. تو انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ اپنے وطن کی طرف اس کو رغبت ہونی چاہیے، وطن کی طرف محبت ہونی چاہیے، اس کا اشتیاق ہونا چاہیے، اس کو طرف واپس جانے کی خواہش ہونی چاہیے. آج اگر فرض کرو آپ کسی ضرورت کے تحت اپنے وطن کو چھوڑ کر چلے جاؤ کسی سفر میں، تو چاہے وہ سفر کتنا ہی آرام دہ ہو اور اس میں کوئی تکلیف نہ ہو اور خوشگوار ہو، لیکن ہر انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے، وطن کی طرف واپس جانے کو اس کی طبیعت چاہتی ہے. تو اس کے دل میں ایک رغبت ہونی چاہیے کہ میں اپنے وطن کی طرف واپس جاؤں، اور ہوتی ہے. اچھے سے اچھے ماحول میں رہ رہا ہے، بہت اچھا کھانے پینے کو بھی مل رہا ہے اور عیش و آرام سے سفر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنا گھر اپنا ہی گھر ہوتا ہے. تو وہ رغبت ہوتی ہے اس کو. تو ایک مسلمان کی فطرت، بلکہ ایک انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کا جو اصلی وطن ہے، جو اللہ جل جلالہ کی رضا کا مظہر ہے، یعنی جنت، اس کی طرف اس کو رغبت، اس کی طرف اس کو شوق، وہاں جانے کا خیال اس کے دل و دماغ پر محیط ہونا چاہیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مثنوی لکھی ہے، مثنوی مولانا روم، تو جہاں سے مثنوی شروع کی ہے تو وہ یہ مثال دی ہے انہوں نے، بشن و عزر کیوں حکایت میں کنت بس جدائی ہا شکایت میں کنت. وہ ایک مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو بانسری ہے، جو لوگ بانسری بجاتے ہیں، تو بانسری جو ہے یہ کہتے ہیں اس کی بات سنو بانسری کی کہ یہ کیا حکایت اور شکایت کر رہی ہے. وہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں مولانا رومی کہ وہ بانسری در حقیقت شکایت اس بات سے کر رہی ہے کہ یہ کسی وقت کہیں کسی جنگل میں کوئی بانسوں کا درخت، بانسوں کا جنگل تھا، وہاں یہ لکڑی موجود تھی، کسی نے وہاں سے اس کو توڑا اور توڑ کر اس کو لے آیا اور لا کر اس کی بانسری بنائی. تو مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت جو آواز نکل رہی ہے بانسری کے منہ سے، در حقیقت وہ اپنے وطن کو یاد کر رہی ہے جہاں سے اس کو نکال کر لائے ہیں. کل ریستہ تھا مرا ببریدان، کہ جب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس بانسوں کے جنگل سے کاٹ کر لایا گیا اور لا کر مجھے یہاں شہر رسوا کیا گیا، تو اس کے اوپر وہ فریاد کر رہی ہے یہ بانسری. یہی سبحان نے اپنی مثنوی کا آغاز کیا ہے. اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ جس طرح ایک بے جان لکڑی وہ اپنے وطن کو یاد کر رہی ہے اور اس میں رو رہی ہے اور فریاد کر رہی ہے، تو اے انسان، تو جیتا جاگتا انسان ہے، تو سمجھ رکھنے والا ہے، تو روح رکھنے والا ہے، تو تجھے بھی چاہیے کہ اپنے اس اصلی وطن کو یاد کرے جہاں سے تجھے کاٹ کر یہاں لایا گیا. تو جتنا وقت تو یہاں دنیا میں گزار رہا ہے، در حقیقت اپنے وطن سے دوری کی حالت میں گزار رہا ہے، تو تیری حالت کم از کم بانسری سے بدتر تو نہیں ہونی چاہیے جو اپنے نیستان کو اور اپنے جنگل کو یاد کر رہی ہے
تو تجھے اپنی جنت کو یاد رکھنا چاہیے. اور جنت کو یاد رکھنے کے کیا معنی کہ جنت کیا چیز ہے؟ جنت در حقیقت اللہ جل جلالہ کی رضا خوشنودی کا ایک مظہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ایک نشان ہے. تو اس واسطے حقیقت میں جنت کی یاد اور آخرت کی یاد در حقیقت اللہ جل جلالہ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اشتیاق ہے. تو اس واسطے جو وقت انسان کا اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرے، وہ اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے. اور باقی سارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے اس کی فرع ہیں اور سب تابع ہیں اس کے. اس لیے اللہ کے ذکر کو اصل بنانا چاہیے اپنی زندگی میں اور باقی اعمال کو اس کے تابع. تو اس واسطے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال لسان کا رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر ہو. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، قرآن کریم فرماتا ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہیں. تو یہ ایک صحیح مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا کوئی لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہ ہو. اب اگر کوئی مجلس ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ ہوا، کسی بھی شکل میں یاد نہ ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو فرمایا کہ جنت میں جب انسان پہنچے گا اور پتہ چلے گا کہ اس مجلس کے اندر جو غفلت میں گزری تھی اس کے نتیجے میں میرے یہاں پر کتنے فوائد میرے سے میں محروم ہو گیا، تو وہ مجلس انسان کے لیے حسرت بنے گی آخرت میں. اسی لیے یہ سنت تھی نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کے اور بزرگان دین کے معمول میں داخل تھا کہ جب کسی مجلس میں بیٹھتے، چاہے وہ گفتگو جو ہے بظاہر دنیا کے معاملے کی ہو رہی ہو، کوئی خاندانی معاملہ ہے، کوئی تجارتی معاملہ ہے، کوئی کسی بھی قسم کا معاملہ، جب بیٹھتے اور کوئی بات لمبی کرنے کا ارادہ ہوتا تو پہلے کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. ہم سے آغاز کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اور صلاۃ سے آغاز کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں. یعنی جو عام معمول کی گفتگو ہوتی تھی، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام بیٹھے کسی مسئلے پر بات چیت کرنی تھی، تجارتی کا مسئلہ ہو چاہے کوئی، اس پر بات چیت کرنی تھی. جب کوئی بات کرنا شروع کرتا تو پہلے کہتا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد پھر آگے بات کرتا تاکہ وہ مجلس اللہ کے ذکر سے پہلے آباد ہو جائے، اللہ کی حمد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر وہ اللہ کے ذکر سے معمور ہو جائے، پھر آگے بات کرے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطأ، اور ایک روایت میں بحمدللہ، کہ کوئی بھی اہم کام دنیا کا ہو اگر وہ اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا گیا، بسم اللہ کے نام، بسم اللہ پڑھ کر یا الحمدللہ کہہ کر، تو وہ اللہ کی نظر میں ادھورا ہے، ناکام ہے، ادھورا ہے وہ کام کہ جو اللہ کے ذکر کے بغیر شروع کر دیا گیا. بعض باتیں ایسی ہیں جو سنتیں ہمارے یہاں چھوٹ گئی ہیں. عرب ممالک میں اب بھی یہ کچھ روایت باقی ہے کہ جب بیٹھیں گے تو کسی نہ کسی طرح بات کا آغاز اللہ کے ذکر سے کریں گے، الحمدللہ رب العالمین سے بات شروع کریں گے، کوئی بات کرنی ہوگی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح اللہ کے ذکر کو رچا لیا ہے کہ مختلف مواقع پر ایک دوسرے سے گفتگو کے دوران بھی اللہ کا ذکر آتا ہی رہتا ہے کسی نہ کسی طرح. جب بیٹھیں گے تو کوئی بات شروع کریں گے تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ.
بات ختم کریں گے، مجلس ختم ہوگی تو الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کر کے ختم کریں گے۔ کسی کو غصہ آ گیا، لڑائی جھگڑا ہونے لگا تو ایک دوسرے سے کہے گا صلی علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، تو دوسرا فوراً جواب میں کہے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ کچھ روایتیں جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ریل میں سفر کر رہے ہیں، جب منزل آ گئی تو ہر ہم نشین جو ساتھ برابر میں بیٹھا ہے اس سے کہے گا الحمدللہ علی السلامہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ سلامتی سے ہم پہنچ گئے منزل۔ تو ہر مجلس میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ذکر رہتا ہے زبان پر۔ یہ سنت ہمارے ہاں مفقود ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہ ہر مجلس کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد رکھا جائے، اور کوئی بھی بات ہو تو اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ کے حمد سے شروع کریں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیج کر شروع کریں۔ یہ سنت ہمارے ماحول میں متروک ہوتی جا رہی ہے، اس کو زندہ کرنے کی ضرورت۔ اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا طریقہ بتایا جو ہر مسلمان کو کرنا ہی چاہیے۔ فرمایا کہ جب بھی آپ کسی مجلس میں بیٹھو، چاہے کچھ بھی بات کر رہے ہو، لیکن جب مجلس ختم ہو تو ایک آیت ہے قرآن کریم کی، فرمایا وہ پڑھ لو، تو یہ جب پڑھ لو گے تو وہ مجلس میں جو کچھ بھی باتیں ہوں گی ان کا کفارہ ہو جائے گا، کفارہ مجلس۔ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کوئی لمبی چوڑی آیت نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کفارہ مجلس ہے، یعنی کوئی مجلس میں چاہے جیسی باتیں کی ہوں، دنیا بھر کی باتیں آپ کرتے رہے، لیکن آخر میں جا کر کم از کم یہ کہہ لو، تو کم از کم وہ مجلس جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہوئی، اور جو کچھ بات کی گئی تھی اس کا کفارہ آخر میں ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور کوئی مجلس ہوتی اور مجلس کے اندر کچھ باتیں ہوتی، تو باتوں کے بعد آخر میں جب مجلس سے اٹھ رہے ہوتے تھے تو سورہ والعصر کی تلاوت کرتے تھے، سورہ والعصر کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سورت پڑھا کرتے تھے صحابہ کرام مجلس کے ختم۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کفارہ مجلس ہے۔ تو جب بھی کسی مجلس میں بیٹھنا ہو تو کم از کم اتنا آدمی کر لے، تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ آخرت میں حسرت بنے گی، تو اس کے وعید سے کم از کم انسان محفوظ ہو جائے اس کفارہ مجلس کے ذریعے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہم سب کو اپنی رحمت سے عطا فرما دے کہ جب ذکر، اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد رگ و پے میں سما جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے، تو بظاہر آدمی چاہے دوسری بات کر رہا ہو لیکن دل لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ وہ جو بزرگوں نے فرمایا کہ دست بکار و دل بیار، کہ ہاتھ تو کام کر رہے ہیں لیکن دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے۔ جب آدمی مشق کرتا ہے ذکر کے ذکی، جس کے میں طریقے پہلی مجلس میں عرض کیے تھے، جب اس کی مشق جاری رکھتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، یا زبان سے ہے یا دل سے ہے، جب یہ چیز رگ و پے میں سما جاتی ہے تو دیکھنے والا محسوس کرتا ہے کہ یہ آدمی دنیا کا کام کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، زراعت کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، گھر میں گھر والوں سے بات چیت کر رہا ہے، بیوی بچوں سے خوشطبعی کر رہا ہے، لیکن دل کی سوئی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ۔
یہ بات در حقیقت ہوتی ہے پیدا محبت سے. جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس محبت کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کہیں بھی ہو لیکن دل وہ اپنے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے تھے اور حضرت کے عاشق تھے. تو ایک میں حضرت کا والد صاحب کا خط پڑھ رہا تھا جو حضرت نے والد صاحب نے لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام. تو اس خط میں یہ بات لکھی کہ حضرت ایک عجیب کیفیت محسوس کرتا ہوں کہ جب آپ کے پاس سے تھانہ بھون سے چلا آتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں، دیوبند میں ہوں یا کسی اور سفر میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، تو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قطب نما ہوتا ہے نا، قطب نما، اس کی جو سوئی ہوتی ہے ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے. قطب نما آپ نے دیکھا ہوگا، کمپاس جو ہوتا ہے تو اس کی جو سوئی ہے وہ ہمیشہ، وہ مقناطیسی والی سوئی وہ ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے. اس کو جتنا گھماؤ، دائیں گھماؤ بائیں گھماؤ، لیکن وہ سوئی ہمیشہ شمالی کی طرف رہے گی. تو بھائی صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی کیفیت سے محسوس کرتا ہوں کہ جہاں بھی چلا جاؤں لیکن دل کی سوئی ہر جگہ سے تھانہ بھون کی طرف رہتی ہے، حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رہتی ہے. آپ کا بھی خیال رہتا ہے اور بالکل یہ کیفیت محسوس ہے. قطب نما کی سوئی شمال کی طرف ہے، اسی طرح میرے دل کی سوئی جو ہے وہ حضرت والا کی طرف، حضرت کی عمر کی طرف. تو جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کی محبت رگ و پے میں سماتی ہے تو آدمی کہیں چلا جائے، کسی حال میں ہو، لیکن دل کا کانٹا اسی طرف رخ کیے ہوئے ہوتا ہے محبوب کی طرف. تو ذکر اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ جتنا آدمی ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اتنی ہی اللہ جل جلالہ کی محبت اس کے دل میں سماتی ہے. اور جب وہ سما جاتی ہے تو چاہے کام کوئی اور کر رہا ہو لیکن دل اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور یہ حالت مشق سے حاصل ہو جاتی. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ امرتسر میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے اجل خلفاء میں سے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاں دعوت دی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مختلف خلفاء کو. ان میں والد صاحب بھی تھے اور حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والا کے عاشق رضا وہ بھی تھے، حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھی تھے اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب بھی تھے. گرمیوں کا موسم تھا، آم کا زمانہ تھا، آموں کا. تو کہتے ہیں کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد حضرت مفتی صاحب نے آموں کی دعوت کی اور آم چوسنے کی ایک محفل ہوئی اور اس میں آم چوسے. حضرت خواجہ عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر آدمی تھے تو شعر بھی سناتے رہے اور اس میں فرمایا کہ کچھ ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا، کیونکہ ہمارے سارے بزرگ ایسے تھے کہ اپنی ساری بزرگی اور ورع اور تقویٰ کے باوجود خوش طبع تھے، خشکی نہیں تھی. تو جب مجلس میں بیٹھتے تو مجلس کو خوشگوار بناتے تھے، خوش طبعی کی باتیں بھی ہوتی تھی، خوش طبعی کی باتیں ہوتی رہی اور کافی دیر اس میں گزر گئی، ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا. اچانک حضرت خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا، بھئی ایک بات بتاؤ کہ اتنی دیر سے ہم ہنس بول رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی، کس کس کو غفلت ہوئی، یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت. حضرت صاحب فرمانے لگے کہ
सब बातें ऐसी हो रही थी, वाक़अतन हम लोग गाफिल हो गए। तो हजरत मजदूर साहब ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गफलत नहीं हुई। वो के मीरे महफिल थे और शेर सुनाने वाले, लतीफे सुनाने वाले, बातें सारी बेशतर वो कर रहे थे, लेकिन फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गफलत नहीं हुई। यानी ये सारी बातें हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल अल्लाह जल्ल जलालुहू की तरफ मुतवज्जह था। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम अता फरमा देते हैं, तो जाहिर देखने में आदमी दुनिया के काम धंधे में लगा हुआ है, लेकिन दिल अल्लाह तबारक व तआला के साथ वाबस्ता रहता है, होता है। तो इस वास्ते ये जो हुजूर फरमा रहे हैं, हज़रत वाला फरमा रहे हैं कि जिक्र को असल काम बनाओ और बाकी सारे कामों को उसके ताबे बनाओ। उससे बज़ाहिर समझ में आता है कि इसका मतलब है कि दुनिया के सारे काम धंधे छोड़ दो और बस बैठे जिक्र किया करो। नहीं, ये मकसूद नहीं। मकसूद यह है कि काम सारे करो, लेकिन उन कामों के साथ दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहे। और उसका भाई एक बेहतरीन तरीका जो है वो ये है जो हजरत वाला ही ने एक दूसरे मौके पर इरशाद फरमाया। हजरत किमल मक्कल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब भी जिक्र करो अल्लाह तबारक व तआला, तो दिल में ये नीयत रखो और मकसद ये बनाओ जिक्र का कि इस जिक्र से मेरे दिल में अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में इजाफा हो। जिक्र करने से पहले, शुरू करने से पहले दिल में ये नीयत करो और ये मकसद जमाओ। और बल्कि बेहतर यह है कि अल्लाह ताला से दुआ भी कर लो कि अल्लाह मैं जिक्र शुरू कर रहा हूं, अपनी रहमत से इस जिक्र को मेरे दिल में अपनी मोहब्बत की तरक्की का जरिया बनाइए और इसके जरिए मेरे दिल में अपनी मोहब्बत को रासिख फरमा दीजिए। तो फरमाते हैं हजरत वाला, हजरत थानी रहमतुल्लाह की बात नकल कर रहा हूं, हजरत फरमाते हैं कि जब कोई शख्स इस नीयत से जिक्र करेगा तो इंशाअल्लाह उसके मोहब्बत में जरूर इजाफा होगा। हजरत वाला ने बड़े ही जज्म के साथ फरमाया कि जब इस नीयत के साथ जिक्र करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में जरूर इजाफा होगा। और जब मोहब्बत में इजाफा होगा तो अभी मैंने अर्ज किया था कि मोहब्बत का एक लाजमी खासा यह है कि महबूब का तसव्वुर इंसान के दिलो दिमाग पर समा जाता है। यह होगा। ये बड़ी अजीब बात है कि जितनी इबादतें हैं जो बंदा करता है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दे रखी है, वुजू भी कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, नफल भी पढ़ ली, कोई तिलावत भी कर ली, लेकिन हर इबादत के साथ अगर ये तवज्जो, ये ध्यान लगाओ, ये इबादत में फलां काम वजह से कर रहा हूं और फलां मकसद हासिल करना मकसूद है, तो जब ये ध्यान लगाकर की जाती है तो उसका लुत्फ कुछ और होता है और अल्लाह तबारक व तआला फिर उस मकसद को अता भी फरमा देते हैं। दलील इसकी यह है कि हदीस में आपने भी सुनी होगी, हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम रमज़ान व क़ामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो शख्स रमजान के रोजे रखे और रमजान की तरावी पढ़े, एक तो ईमान की बिना पर, मोमिन होने की वजह से, और दूसरा फरमाया व इहतिसाबन, और अल्लाह तबारक व तआला से सवाब की नियत करके, यानी यूं नहीं कि एक आदत के तौर पर रख लिए, बल्कि दिल में यह नियत हो कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला इस रोजा रखने पर सवाब अता फरमाएंगे। जब इस नियत से पड़ेगा तो फरमाया कि गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। तो मालूम हुआ कि हर इबादत के साथ उसका मकसद साथ लगा दो। जब मसलन वुजू कर रहे हो तो वुजू करते हुए हाथ धोए, तसव्वुर करो कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब बंदा
وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھوتا ہے تو جتنے گناہ اس نے ہاتھ سے کیے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب چہرہ دھوتا ہے مراد ہر قدم کے اوپر اس کے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے نماز کی طرف جاتے وقت. تصور کرو کہ میں جو قدم بڑھا رہا ہوں اس قدم بڑھانے سے انشاءاللہ میرا گناہ ایک معاف ہو رہا ہے اور ایک میرا درجہ بلند ہو رہا ہے. جب مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں داخل ہونے کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان نماز کی غرض سے مسجد کے اندر رہتا ہے جب تک رہتا ہے ملائکہ اللہ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے اللہ اس پر رحم فرما دے. تو تصور کا جب تک مسجد میں ہے تصور کرو کہ اللہ کے فرشتے میرے حق میں دعا کر رہے ہیں مغفرت کی اور رحمت. تو یہ جو فضائل وارد ہوئے ہیں احادیث میں مختلف اعمال کے ان کو اپنا مقصد بنا کر ان کا دھیان کر کے ان کی توجہ ان کی طرف لگا کر جب وہ عمل کیا جاتا ہے تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہے اور اس کا فائدہ ہی کچھ اور ہے. تو حضرت فرماتے ہیں ہمارے حضرت والا کی بات نقل کر رہا ہوں حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ذکر کرو تو یہ مقصد بنا کر ذکر کرو کہ میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت میرے دل میں پیدا ہو اور ترقی کرے. تو حضرت فرماتے ہیں میں جزم سے کہتا ہوں کہ جب اس نیت سے ذکر کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت دل میں بڑھے گی ترقی ہوگی. اور فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو نماز پڑھتے وقت دل میں یہ مقصد پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اس سے مجھے عبدیت میں ترقی ہوگی بندگی میں ترقی ہوگی. میرے دل میں عبدیت کا جذبہ ترقی کرے گا بندگی پیدا ہوگی. یہ نیت کرو ذکر کے ساتھ نیت کرو اللہ کی محبت پیدا کرنے کی اور نماز کے ساتھ نیت کرو عبدیت کے پیدا ہونے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدولت انشاءاللہ مجھے عبدیت کی توفیق عطا فرمائیں گے بندگی بندہ بننے کی اللہ. اور جس دن انسان حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بن گیا سمجھو وہ کامیابی کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے بندگی جس دن حاصل ہو گئی. تو اس طرح اگر ذکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ محبت بڑھے گی اور پھر ہر لمحے انسان کسی لمحے غافل نہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اس وقت جو ہماری سب سے بڑی بلا ہے ہم لوگوں کی وہ ہے غفلت. اللہ سے غفلت آخرت سے غفلت قبر سے غفلت اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے تصور سے غفلت. یہ غفلت ہی ہے جو معصیتوں میں مبتلا کرتی ہے گناہوں میں مبتلا کرتی ہے اور نہ جانے کیا کیا برائیاں ہم سے سرزد کراتی ہے. یہ جس دن دور ہو گئی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری زندگی راست ہو جائے گی سیدھے راستے پر آ جائے گی. اس کو پیدا کرنے کی ضرورت. تو ہر وقت اللہ کا ذکر. اب یہ بھی سمجھ لیجئے جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک ذکر ہوتا ہے زبان سے اس کے بعد میں طریقہ عرض کر چکا ہوں کچھ وقت مقرر کر لو دعائیں معصورہ پڑھ لو وغیرہ وغیرہ سب تفصیل پہلے بیان میں عرض کر چکا ہوں. ایک ہوتا ہے عمل سے ذکر یعنی جو کام کر رہا ہے انسان وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے اور معصیت سے بچ رہا ہے گناہ سے بچ رہا ہے. جو کام بھی کر رہا ہے اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہے. تو چاہے اس زبان پر ذکر نہ بھی ہو لیکن وہ عمل بذات خود ذکر ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کل مطیع للہ فہو ذاکر. جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے وہ حقیقت میں ذکر کرنے والا ہے. آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہو
یہ بھی ذکر ہے. اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر رہے ہو, یہ بھی ذکر ہے. بشرطے کہ اس نیت سے کرو کہ یہ حق میرے اوپر اللہ نے واجب کیا ہے اور اس حق کو میں ادا کر رہا ہوں, اور اس نیت سے کرو کہ جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ یہ حقوق ادا کیے جائیں, تو وہ بھی ذکر ہے, وہ بھی ذکر میں داخل ہے. کل مطیع للہ فہو ذاکر. تو اس واسطے اللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آدمی کی زندگی کا ہر لمحہ ذکر میں تبدیل ہو جائے. پھر یاد آ گئی بات حضرت والد صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ سرہ کی. ایک مرتبہ میرے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ سرہ نے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ حضرت مجھے بعض اوقات اپنے اوپر حسرت ہوتی ہے کہ آپ کی صحبت میں اور خدمت میں آنے والے بڑے عجیب عجیب مقامات کے لوگ ہیں, ذکر و شغل میں مصروف رہتے ہیں, اور آپ کو جو خطوط لکھتے ہیں, حضرت کو جو خطوط لکھتے تھے مریدین حضرت کے, وہ تربیت السالک میں چھپا کرتے تھے کہ فلاں نے یہ خط لکھا, حضرت نے یہ جواب دیا. تو حضرت والد صاحب نے لکھا کہ میں جب ان کو پڑھتا ہوں تو یہ خیال آتا ہے کہ کیسے کیسے اونچے حالات والے لوگ ہیں جو حضرت کی خدمت میں آتے ہیں, اپنے اونچے اونچے حالات لکھتے ہیں کہ میں ذکر کرتا ہوں تو اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے, اور نماز تہجد پڑھتا ہوں تو اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے, وغیرہ وغیرہ. لیکن مجھے حسرت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس قسم کے حالات تو میرے ساتھ پیش آ نہیں رہے, لہذا آپ کو لکھتا نہیں. عام طور سے آپ سے جو خط و کتابت ہوتی ہے وہ دنیا ہی کے معاملات میں ہوتی رہتی ہے. دنیا کے معاملات میں ہے کہ حضرت صاحب ہر کام دنیا کا یعنی بظاہر جو کرتے تھے تو حضرت سے پوچھ کے ہی کیا کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے تو دارالعلوم دیوبند کے اندر جو کچھ حالات پیش آ رہے ہیں ان میں مشورہ حضرت سے لے لیا, کیا پڑھاؤں کیا نہ پڑھاؤں. اور وہاں جو شہر کے اندر کچھ حالات پیش آ رہے ہیں ان کے بارے میں, اعزاء اقربا میں کچھ واقعات پیش آ گئے تو ان کے بارے میں مشورہ لے لیا حضرت والے سے. اس قسم کی باتیں لکھتے رہتے ہیں. تو حضرت ایک خط میں لکھا کہ مجھے حسرت ہوتی ہے کہ اور لوگ تو بڑے اونچے اونچے حالات لکھتے ہیں, میں یہی دنیا کی باتیں آپ کو لکھتا رہتا ہوں. تو مجھے حسرت ہے کہ میں کچھ بھی نہ کر پایا. تو حضرت والد صاحب نے جہاں والد صاحب نے لکھا تھا کہ میں آپ کو دنیا ہی کی باتیں لکھتا رہتا ہوں, تو وہاں پر ایک لکیر کھینچ کے حضرت نے لکھا جملہ کہ لیکن آپ کی دنیا بھی تو دین ہی ہے, لیکن آپ کی دنیا بھی تو دین ہی ہے. یعنی یہ بتایا کہ حقیقت بظاہر تو یہ سارے دنیا کے کام ہیں, لیکن چونکہ آپ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کر رہے ہیں, اس واسطے یہ دنیا نہیں ہے, یہ بھی دین ہی ہے. لہذا اگر کوئی شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے تحت, تو پھر وہ جو گھر میں ہنس بول رہا ہے وہ بھی دین ہے اور وہ بھی غفلت نہیں ہے, اس لیے کہ اتباع سنت میں کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں حضرت والا کے ایسے شاد کا کہ آگے بس مصلی بچھا کے بیٹھ جائے اور صبح شام تک بس ذکر ہی کیا کرے, تسبیح کیا کرے, بلکہ مقصود یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے تابع بنا لو کہ جو کام کرو اللہ کے لیے کرو. اور اس کا طریقہ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب کا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب صبح کو فجر کی نماز کے بعد دل میں یہ نیت کر لو, زبان سے بھی کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میری نماز, میری عبادتیں, میرا جینا, میرا مرنا سب کچھ آپ کے لیے ہے. یعنی آج جو کچھ کام کروں گا صبح سے لے کے شام تک, اے اللہ آپ کے راضی کرنے کے لیے کروں گا. کماؤں گا تو, کھاؤں گا تو, گھر والوں سے ملوں گا تو, اعزاء احباب سے ملوں گا تو, ہر کام آپ کی رضا کی خاطر ہوگا. یہ نہیں صبح کر لو. تو اب جو کام کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے.
تو یہ سب ذکر میں لکھا جا رہا ہے. یہ مطلب ہے کہ ذکر کو اصل بنا کر اپنی زندگی کو اس کے تابع کر لو. البتہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے شروع میں یہ عادت ڈالنی پڑتی ہے کہ کم از کم زبان سے ذکر ہر وقت رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. کیا مشکل ہے؟ آدمی کام پر جا رہا ہے اور زبان پر اس کے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے. کیا تکلیف ہوتی ہے اس میں اور کیا مشکل پیش آتی ہے؟ وہی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. حضرت فرماتے ہیں اگر یاد نہیں رہتا تو ہاتھ میں تسبیح لے لو. یہ فرما رہے ہیں حضرت، ہاتھ میں تسبیح لے لو. یہ تسبیح جو ہے یہ یاد دلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جب تسبیح ہاتھ میں ہوگی تو یاد آ جائے گا بھئی یہ اس لیے تھی کہ اس پر ذکر کریں. ذکر لے لو ہاتھ میں. یہ بعض ہمارے کسی بزرگ نے سے پوچھا کسی نے کہ حضرت یہ تسبیح ہاتھ میں لینا، یہ تسبیح کیا چیز ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ یہ تسبیح مذکرہ ہے، یعنی یاد دلانے والی چیز ہے کہ جب ہاتھ میں ہوگی تو یاد آ جائے گا کہ مجھے ذکر کرنا ہے. تو فرماتے ہیں اس سے مت شرماؤ اور نہ گھبراؤ. ہاتھ میں تصویر ہے اور اس لیے اس غرض سے رہے تاکہ مجھے یاد آ جائے ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ. چلتے پھر جو اپنے معمولات مقرر کیے وہ اپنی جگہ، معمولات کے علاوہ حضرت فرما رہے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رکھ لو ہاتھ میں. اب اس پر شبہ ہوا کہ جی یہ تو ریاکاری نہ ہو جائے کہیں، کہ ہاتھ میں تسبیح ہے تو یہ اتحاد سے ریاکاری ہو جائے گی، دکھاوا ہو جائے گا کہ بھئی یہ آدمی بڑا ذکر کرنے والا ہے اور ریاکاری کا گناہ ہوگا. تو حضرت فرما رہے ہیں یہاں پر کہ ریا کا خوف نہ کرو، کیونکہ ریا وہ ہے جو قصد اور ارادے سے ہو، اور بلا قصد وسوسہ ریا ہے، ریا نہیں. یعنی جب تمہارا مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے کوئی نمود و نمائش نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تاکہ مجھے یاد آ جائے اللہ کا ذکر. تو اب اگر دل میں خیال ریا کا آ بھی رہا ہے تو آنے دو، وہ وسوسہ ہے اس کے اوپر، کیونکہ ریا وہ ہوتی ہے جو قصد سے ارادہ کر کے آدمی یہ کام کرے کہ تاکہ لوگ دیکھیں مجھے، تب ریا ہوگی. لیکن ویسے اگر ہاتھ میں ہے تو کچھ ریا کا اندیشہ نہیں. بلکہ آج کل تو صورت یہ ہے کہ ہاتھ میں تسبیح رکھنا جو ہے وہ اس سے لوگ کوئی زیادہ متاثر نہیں ہوتے، بلکہ شاید کچھ سوچے یہ کوئی دنیا سے باہر کا آدمی ہے یا مولوی ملا کہیں سے آ گیا، اس واسطے اس میں ریاکاری کا اتنا زیادہ احتمال بھی آج کل نہیں رہا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یاد نہیں رہتا تو رکھ لو ہاتھ میں تاکہ یاد آ جائے. جب مشق ہو جائے تو پھر چھوڑ دینا، پھر کوئی بات نہیں، لیکن مشق کرنے کے لیے یہ کر لو تاکہ اس صفت میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، چلتے پھرتے ہر وقت. یہ کام ہے، یہ ابتدائی منزل ہے، ابتدائی قدم ہے. جب آگے بڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ، اور اس نیت سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں سمائے گی انشاءاللہ، پھر اس کا مقصد حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. فرمایا کہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ایک مجلس میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اس کے بعد 50 دفعہ بھی آپ کا نام مبارک زبان پر آئے یا کان میں پڑے تو ہر بار درود بھیجنا فرض نہیں. ہاں محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. درود شریف بھی ذکر کا ایک بہت اعلیٰ شعبہ ہے کہ اس میں
بلکہ اگر دیکھا جائے تو دوہری فضیلت ہے کہ اللہ جل جلالہ کا ذکر بھی ہے اور ہم سب کے محسن اعظم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بھی ہے اور آپ کے لیے دعا بھی ہے. تو اس میں کئی کئی فضیلتیں جمع ہیں. درود ذکر کی فضیلت بھی، حضور کی کا ذکر مبارک بھی، اور حضور کے اوپر درود بھیجنا بھی. اور یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ حضور پر درود بھیجے. اگر کوئی شخص درود نہیں بھیجتا الیاذ باللہ تو وہ فرض کا تارک ہے، گناہگار ہے سخت. اور صرف گناہگار ہی نہیں، اللہ بچائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ایسے شخص کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے تو ایک سیڑھی پر قدم رکھ کر آپ نے آمین فرمایا. بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے آمین فرمایا، دعا کوئی سنائی نہیں دی. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب قدم رکھا تھا سیڑھی پر تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آ گئے تھے، انہوں نے ایک دعا کی تھی، میں نے اس پر آمین کہی. 3 دعائیں تھیں. ایک دعا یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص، لفظ یہ ہے کہ خاک آلود ہو وہ شخص جس کے اوپر رمضان پورا گزرا اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکا. اور دوسری دعا یہ تھی کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا. کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں والدین کی خدمت اگر کرتا، ان کی دعائیں لیتا تو مغفرت اور جنت کا دروازہ بہت آسان تھا. مگر جس شخص نے بڑھاپے کی حالت میں پایا اور مغفرت نہیں کرا سکا وہ برباد ہو جائے. اور تیسری یہ کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو یہ بد دعا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس شخص کے لیے جو حضور کے ذکر مبارک کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. درود یوں تو بہت سارے ہیں، درود ابراہیمی ہے، لیکن یہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر ترین درود ہے. تو حضور کے اسم گرامی کے ساتھ یہ اگر کہہ دیا جائے تو یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تخفیف رکھی ہے کہ اگر ایک مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر بار بار آ رہا ہو تو ہر مرتبہ درود بھیجنے کو فرض قرار نہیں دیا. ایک مرتبہ اگر درود بھیج دیا حضور کا اسم گرامی سن کر یا زبان سے ادا کر کے تو فریضہ ادا ہو گیا. اب اگر دوسری مرتبہ بار بار آ رہا ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر درود نہ بھیجے تو فرض چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا. لیکن حضرت فرماتے ہیں اگرچہ فرض چھوڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا، فرض نہیں ہے ہر مرتبہ درود بھیجنا، لیکن محبت کا تقاضا بے شک ہی ہے کہ جتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم کہے، درود بھیجے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ مختصر ترین درود ہے، اس سے زیادہ مختصر کوئی اور نہیں ہو سکتا. صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگوں نے اس میں بھی تخفیف شروع کر دی کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنا ہو، مثلا لکھ رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، تو لکھتے وقت پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے بخل کرتے ہیں لوگ. سلام لکھ دیا بجائے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے، یا صرف صاد چھوٹا سا بنا دیا
اس سے فریضہ ادا نہیں ہوتا. اور یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ سارا اختصار سوجے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے میں. انسان کو پورا لکھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. صرف سلام لکھ دینا یا صاد لکھ دینا یہ کافی نہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا رکھا ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آگے پھر حضرت نے فرمایا اس کی وجہ محبت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم محسن ہے اور سب سے بڑے محسن ہیں، کیونکہ اس کائنات میں ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں. اور یہ ایمان کی دولت ہمیں صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت حاصل ہوئی. لہذا آپ کے جب احسان کا تصور آدمی کرے تو یہ جان کر خود بخود تقاضا ہونا چاہیے کہ حضور کے احسان کا بدلہ کریں. اور عقل درجہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کو دعا دیں، یعنی درود بھیجیں. تب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ اپنے جذبہ شکر کو پورا کرتے ہیں. مگر اس پر ثواب کا بھی وعدہ ہے تاکہ ثواب کو سن کر اور زیادہ سہولت ہو جائے. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے تو ایک مرتبہ اگر درود بھیجے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. ایک درود پر 10 رحمتوں کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور پھر آگے حضرت فرماتے ہیں کہ درود جیسا حق اللہ ہے ویسا ہی حق العبد بھی ہے. اسی واسطے اس میں کوتاہی کرنے کا گناہ صرف توبہ سے معاف نہ ہوگا بلکہ اس کی تلافی توبہ کے ساتھ حضور کو خوش کرنے سے ہوگی، جس کا طریقہ یہ ہے کہ کوتاہی ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے اور آئندہ درود کی خوب کثرت کرے، یہاں تک کہ دل گواہی دے کہ حضور خوش ہو گئے ہوں گے. یہ عجیب بات فرمائی حضرت نے جو عام طور سے ہم لوگ اس سے غفلت میں رہتے ہیں. فرمایا کہ اگر کسی شخص نے حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوتاہی کی، یہی کوتاہی مثلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں کوتاہی کی، یہ فرض تھا اس کے ذمے کہ جب بھی آپ کا اس میں گرامی آئے تو آپ پر ضرور درود بھیجے، لیکن اس نے کوتاہی کی، نہیں بھیجا. تو بعد میں تنبہ ہوا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی اور مجھے آئندہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس غلطی سے. تو اب فرماتے ہیں کہ یہ صرف حق اللہ نہیں ہے، حق العبد بھی ہے، حقوق العباد میں سے ہے یہ، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق حقوق العباد میں سے ہے. حق اللہ بھی ہے، حقوق العباد میں سے بھی ہے. اور حقوق العباد کے بارے میں بار بار آپ حضرات سے یاد کر چکا ہوں کہ اگر کسی شخص، کسی بندے کا حق آپ سے یا ہم سے فوت ہو جائے تو وہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا حق تو ایسا ہے کہ توبہ کر لو گے، 70 برس بھی اگر میرا حق فوت کیا ہوگا، ایک لمحے میں توبہ کر لو گے، میں سب معاف کر دوں گا. لیکن بندے کے حق کا معاملہ یہ ہے کہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا بلکہ بندے سے معاف کرانا ضروری ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگا. فرض کرو آپ نے کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچائی تو تکلیف پہنچا کے آپ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے، توبہ کی اللہ مجھے معاف کر دیجئے، تو محض توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوگا جب تک جس کو تکلیف پہنچائی تھی اس سے معافی نہ مانگو اور وہ معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتا حق العبد. تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کا جب حق فوت کیا، یعنی درود نہیں بھیجا حضور پر، تو یہ حقوق حضور کی حق تلفی ہے. جب حضور کی حق تلفی ہے تو یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہ فرمائیں. لہذا اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی ہے تو اس کو پہلے تو توبہ کرنی چاہیے، لیکن توبہ پر اکتفا کافی نہیں بلکہ حضور کو راضی کرنا بھی ضروری ہے. اور حضور کو راضی
کہ غالب گمان یہ ہو جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود بھیجنے سے خوش ہو گئے ہوں گے، راضی ہو گئے ہوں گے، اس وقت تک اس گناہ کو یہ نہ سمجھے کہ معاف ہو گیا میرے توبہ کر لینے سے۔ یہ حق ایسا ہے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ درود ایسی طاعت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، اور عبادتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ بھئی اس کے آداب ادا نہیں کیے لہذا قبول نہیں ہوئی، لیکن درود ایسی طاعت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخواست رحمت ہے اور وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کو رحمت تو فرمانی ہے، لیکن جب میں نے دعا کی یا اللہ آپ پر رحمت بھیجیے تو یہ رد نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ تو فرماتے ہیں اس کی مثال، اور حضور حق تعالیٰ کے محبوب ہیں اور محبوب کے لیے درخواست کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم بادشاہ سے شہزادے کے متعلق ایسی بات کی سفارش کریں جو بادشاہ خود کرنے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسی سفارش کبھی رد نہیں ہوگی، تو اس واسطے درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ اور اسی واسطے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنے لیے بھی اگر کوئی دعا کر مانگنی ہو اللہ تعالیٰ سے تو درود کے ساتھ مانگو، درود بھیج کر مانگو، کیونکہ درود کے بارے میں یقین ہے کہ یہ ضرور قبول ہوگا، یہ دعا ضرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب درود قبول فرمائیں گے تو اس کے ساتھ جو چھوٹی سی دعا ہم نے اپنی لگا دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرما لیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ دعا سے پہلے بھی اور دعا کے بعد بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام کرنے سے بھی درود ادا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، ہو جاتا ہے، اس سے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کرنے۔ دعا کر لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش آ رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 0300 22 81402۔ شکریہ۔